نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، ورنہ کتنے ہی ہمارے پیارے جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبروں میں ہیں، کس حالت میں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم اسے منا سکیں اور نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے وہ یہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کس لیے؟ اب دنیا میں تو کس لیے جانا چاہتا ہے؟ وہاں پر جا کر کیا کرے گا؟ میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی 50 سال 60 سال 70 سال، اب کس لیے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک عمل کر کے تجھے راضی کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جو دنیا سے آ جاتا ہے اب یہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی انسان کی خواہش مرنے وقت یہ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا میں اگر بھیجا جائے، موقع ملے تو میں جا کے نیک اعمال کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان دنیا کی زندگی میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ اب میرے پاس موقع ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کروں۔ اور یہ قدر انسان کو اس وقت آتی ہے جس وقت یہ اپنی موت کو دیکھتا ہے، اور موت کے وقت یہ نیک اعمال کی خواہش کرنے والا سب سے زیادہ کس عمل کی خواہش کرتا ہے کہ میں عمل کروں؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت انسان کو موت آتی ہے وہ سب سے زیادہ جس عمل کی خواہش کرتا ہے، جس نیکی کی خواہش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، چند سانسیں میری بڑھا دے۔ کس لیے؟ اب تو چند سانسوں کے ساتھ تھوڑا سا موقع لے کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس وقت انسان جو اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں صدقہ کر کے تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا شمار بھی تیرے نیک بندوں میں ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے اس انداز میں دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع کو جمع کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، اپنی اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے جمع کرتا ہے، لیکن جس وقت موت آتی ہے اب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مال جو میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو بے وفائی کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنا آپ جو ہے اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار کروں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، کہ جس کی خواہش بندہ مرتے وقت کرتا ہے، موت کے وقت کرتا ہے کہ مجھے چند سانسیں مل جائیں، میں نیک اعمال کروں، اور نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔
اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ قیامت کا وہ دن کہ جہاں پر نہ دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کر لو، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے عذابوں سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذابوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، آپ نے آمین فرمائی، دوسری سیڑھی پہ آئے، آپ نے پھر آمین فرمائی، جب تیسری سیڑھی پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین فرمایا۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی جی، ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن رمضان کے باوجود وہ نیک عمل کر کے گناہوں کو ترک کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا، ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی بد دعا دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بد دعا ہے ایسے بد نصیب انسان کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اللہ نے تندرستی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار بننا ہے، بد دعائیں نہیں لینی، ہلاکت اور بربادی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو کامیابی چاہیے۔ وہ کیسے ملے گی کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے کہ جن کی خواہش انسان اپنی موت کے وقت کرتا ہے کہ کاش مجھے زندگی مل جائے، چند سانسیں مل جائیں، میں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکوں۔ کامیابی قبر میں وہ نیک عمل کی وجہ سے، کامیابی حشر میں وہ نیک عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے انہیں مخاطب کر کے فرمایا تھا نیک عمل کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے میری پھپھی صفیہ نیک عمل کر لو، کل میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہا تھا کہ اے میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اگر تو بھی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگی تو وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہوگی، نیک عمل کی وجہ سے۔ تو آج ہمارے پاس میرے بھائیوں اس نیک عمل کا موقع ہے، اور خصوصاً اللہ نے یہ رحمتوں اور برکتوں والی جو گھڑیاں ہیں، دن اور راتیں ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب کی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے، ورنہ ایسا انسان جو نافرمانیوں میں، بدکاریوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین 14ویں پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں پر نافرمان انسان جو ہے بہت خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ تو وہاں پر میرے بھائیوں پھر پچھتانے کا یا خواہش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو اور اپنے نامہ اعمال کو بھرپور کریں گے، تو یہ نہ مرتے وقت انسان کی پھر یہ حسرت رہتی ہے اور نہ ہی موت کے بعد پھر حسرت رہتی ہے، جب نیک اعمال کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آئیے ان مبارک گھڑیوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ
رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو مشقتیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تراویحیں پڑھنی ہیں، کیا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی مشقت ہے، یہ ہم نے نماز پڑھی ہے 10 منٹ کا درس سنتے ہیں، میرے بھائیوں یہ مشقت نہیں ہے، یہ تو ہم بھول جائیں گے، پچھلے سال بھی ہم نے سنا تھا، لیکن یہ مشقت، یہ تھکن انسان بھول جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال کے اندر ہمیشہ کے لیے اجر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ اجر لکھوائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹا بڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔